کما ننجی رسلنا، فرمایا ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم نجات دیا کرتے ہیں، کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو۔ لیکن مسئلہ پھر وہی، رسولوں کو کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ رسول ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ہم تو رسول نہیں ہیں عرف عام میں، ہم کیا کریں؟ لیکن یہ قرآن کا رب جو ہے وہ رب المرسلین نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ تو کیا فرمایا؟ والذین آمنوا، صرف رسولوں کے ساتھ نہیں ہمارا نصرت کا وعدہ، والذین آمنوا، جو بھی توحید کے ساتھ اللہ کو اور اس کے دستور حیات کو قبول کریں ان کو۔ لیکن یہاں پھر ایک گڑبڑ کہ وہ آخرت میں مرنے کے بعد تو اس کے لیے آپ 40/51 یہ اللہ کی اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نجات حیات دنیا میں، مرنے سے پہلے، یہ نہیں کہ مرے کو مارے شامدہ، آخرت میں ہوگا سب کچھ۔ آخرت جو ہے رفقائے محترم، اس کے لیے حیات دنیا شہادت ہے، وہ دعویٰ ہے، حیات دنیا میں غلبہ دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم ایمان والوں کے ساتھ بھی، اور کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور بات اسی طرح ہے، کذالک الامر کذالک، ہماری سنت یہی ہے، طریقہ کار ہمارا یہ ہے، قانون ہمارا یہی ہے۔ اور آگے فرمایا حقا علینا، حقا کے اندر یہاں فعل معذوف ہے، حققنا حقا، واجب قرار دیا ہے ہم نے اپنے لیے، واجب قرار دینا، کیا واجب قرار دیا ہے؟ ننجی المؤمنین، ننجی المرسلین نہیں کہا، ننجی النبیین نہیں کہا، ننجی المؤمنین، کیونکہ رسول بھی مومن ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو یہاں ننجی المؤمنین کا ہے، اور 21/86 میں حضرت یونس کا حوالہ دی ہے، تو اب اگر حضرت یونس بھی پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے اس کو نجات دی، اسی طرح مومنوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے، تو مومن کی بھی مچھلیوں کے پیٹ میں جاتے رہیں گے، اللہ نکالتا رہے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ تو ننجی المؤمنین۔ اب اس کے بعد رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری 2 خطاب آ رہے ہیں الناس کے حوالے سے، 2 پہلے گزر چکے ہیں، 10/23 اور 10:57۔ اب 2 خطاب اور ہیں، اس سورہ میں کل 4 خطاب تھے، تو اب 2 خطاب باقی جو ہیں، ایک تو یہ آ گیا 104 میں اور ایک آیت 108 میں۔ ان خطابات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا، کہ میرا کیا دین ہے اور کیا میرا دین نہیں ہے، بڑی اہم اس حوالے سے کہ جو آج دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو نبی کی سنت پہ چلیں گے، تم نبی کی سنت کی بات کرتے ہو، میں نبی کا فرض اور واجب، اصل دین جو ہے وہ تمہیں دکھا رہا ہوں قرآن سے، سنت کی بات نہیں کر رہے، فرض اور واجب کی بات، دین الہی، دین سماوی، دین قرآن کی، جس کے رسول اول پابند ہے، اس کا بیان۔ قل یا ایھا الناس، کہو، اعلان کرو کہ اے لوگو، الناس، اہل حدیث، اہل تشیع نہیں، الناس، اے نوع انسانی، ان کنتم فی شک من دینی، اگر آج تک تمہیں میرے دین کے بارے میں حتمی اور یقینی طور پر کچھ معلوم نہیں ہوا، تو لو آج میں تمہیں حتمی اور یقینی بات بتاتا ہوں۔ اگر آج تک تم شک میں رہو نا میرے دین میں، تو آج اس شک کو نکالو، میں اس تمہارے شک کو نکال دینا چاہتا ہوں، اور میرا موقف، میرا دین کیا ہے۔ اب دین محمد جو دین اللہ ہے، دین قرآن ہے، اس کا بیان آپ کی زبان اقدس سے۔ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ جن کی تم نے محکومیت اختیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون اور نظام میں جن کو تم نے شریک اور سانجھی بنا رکھا ہے، میں ان کی شراکت کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا قانون اور اس کا نظام،
یعنی نہ میں اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے حکم نامے میں ان میں سے کسی شرک کا قائل نہیں، اور اللہ ہی کا محکوم بناؤں۔ اور یہی 12:40 میں فرمایا امر اللہ تعبد الا اياه ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ دین قیم کیا ہے؟ ایک الہ واحد کی محکومیت، اور الہ واحد کی محکومیت کا معنی یہ ہے 6:115-14 فرمایا افغیر اللہ یبتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکم بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا۔ اللہ کی معبودیت یا اللہ کو عبد بننا یہ معنی ہے کہ اللہ کے آخری حکم نامے کو اپنا امام اور رہنما بنایا جائے۔ تو میں اللہ کے آخری حکم نامے کلام الہی کے ماتحت چلنے والا ہوں، اس کی ماتحت کی قبول کر چکا ہوں۔ اور فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدَ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور میں اس اللہ کی محکومیت میں ہوں جس کا سب سے بڑا نشان یہ ہے اس کی حاکمیت کا اقتدار اعلیٰ کا، یتوفاکم، کہ وہ اپنے قانون طبی کے تحت تمہیں وفات دیتا ہے۔ یہ جو وفات دینا ہے رفقائے محترم، کوئی بھی شخص دہریہ ہو، ہٹلر ہو، اسٹالن ہو، لینن ہو، وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمایا کہ تم مرنا چاہتے ہو؟ نہیں مرنا چاہتے، تمہارے پیشوا اٹھا کر کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ تو وہ ذات کہ جس کا ٹھہرایا ہوا قانون موت و حیات ہے، تو موت و حیات جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے قوانین کے ماتحت ہے، وہ ہے اللہ، کہ جس کے حضور میں ہم نے پیش ہونا ہے، اور اسی کے دستور حیات کے مطابق ہمیں امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے معمور کیا گیا ہے اس بات پر کہ میں اسی موت و حیات عطا کرنے والے یا اس کے قوانین کو طے کرنے والے اللہ کے سامنے سرنڈر کروں، سبمٹ کروں۔ اور اسی کا بیان ہے ان اقیم وجہک للدین حنیفہ، یہ کہ تو گاڑ دے، لگا دے اپنی ذات کو، وجہ کا اپنی ٹوٹل پرسنالٹی کو، اپنی تمام توجہات کو، اپنا سب کچھ لگا دے اس اللہ کے دین کے لیے، توحید پر، اس کی کتاب پر، حنیفہ، سب سے توڑ کر اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ، سب انسانوں اور انسانوں کے لکھے ہوئے دستوروں سے، قانونوں سے، قصوں سے، روایتوں سے اپنا دامن چھڑاؤ اور ایک الہ واحد اللہ جو ہے اس کی کتاب کے سامنے جھک جاؤ۔ اور میں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ سے جڑنے کا یہ معنی ہے کہ اب ہر طرح کے شرک سے تم نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا ہے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم 30/32 والا جو شرک ہے نا، لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، تو یہ جو نام نہاد موحد بنتے ہیں، سب سے پہلے ہی تمہارا فرقہ کون سا ہے؟ تو فرقہ بازی، فرقہ پسندی، فرقے کا اختیار تو شرک ہے، اور یہ وہ شرک ہے رفقائے محترم جو 659 کی روح سے امت اور رسول کا رشتہ منقطع کر دیتا ہے۔ یہ جی ہم عاشق صادق ہیں، تم عاشق کاذب ہو۔ اگر فرقہ پرستی پر تمہارا بنیاد ہے تو تم کہاں کہ عاشق ہو بھی تو عاشق کاذب ہو، جھوٹے ہو۔ سچا عاشق تو وہ ہوگا کہ جو ہر طرح کی فرقہ پرستی سے آزاد ہو کر صرف ایک اللہ کی کتاب کے ساتھ، حکم نامے کے ساتھ جڑے گا۔ اور اسی لیے فرمایا 13/36 میں وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور یہ گروہ الگ الگ جو فرقے بن گئے ہیں، یہ پورا قرآن اس میں خاص طور پر توحید اور شرک کے جو مقامات ہیں نا، ان پر ناک منہ چڑھاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور جن کو ہم نے کتاب یفرحون بما انزل الیک، تو فرمایا لا تکونن من المشرکین۔ اور اگلی بات ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور مت پکار، مت دعا مانگ، بالخصوص مزارات پر جو مر گئے، آستانوں پر جا کر، یہ علی حجویری ہے، یہ معین علی چشتی ہے، کہ جن کا حال یہ ہے ما لا ينفعک ولا یضرک،
کہ نہ وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. ان کو پکارنا اور نہ پکارنا دونوں برابر ہیں. اور فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو مزاروں پر جا کر ان کو پکارے یا اپنے جیسے انسانوں کو اپنا حاجت اور مشکل کشا سمجھ کر ان کو پکارے تو بے شک تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اور 35/14 یہ شرک ہے. مَن لَا يَسْلِمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آگے فرمایا جب ان کو حشر ہوگا اکٹھے کیے جائیں گے، یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. اور آگے جا کر 46/10 میں اور 46:5-6 میں فرمایا یہ کفر ہے. یکفرون بکفرکم، یہ تمہارا کفر ہے. اور وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کی دعاؤں سے بالکل غافل تھے، ہمیں کیا پتا. تو یہ رفقائے محترم فرمایا کہ رسول کا یہ موقف ہے. اگلا موقف وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے تحت کوئی گزن پہنچے، تکلیف پہنچے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں اس دکھ درد کو دور کرنے والا سوائے ایک الہ واحد. یہ جو لا الہ الا اللہ کی طرف پر یہاں پر کفر لگا ہوا ہے، لا کاشف لہ الا ہو، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ. یعنی وہ گزان وہ تکلیف دور ہوگی تو اس کے قوانین مشیت کے تحت ہو. تو قوانین مشیت کی طرف جانے کی بجائے تم اپنی جیسے انسانوں کے دروازوں پر، ان کے مزاروں پر، آستانوں پر جا کر یا جو منو مٹی کے نیچے ہے اس پر یہ سمجھنا کہ وہ ہماری ہر حاجت سے باخبر ہے. فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر وہ اپنے قوانین کے تحت تمہیں کوئی خیر، کامیابی، فلاح پہنچانا چاہے تو دنیا جہان میں کسی نبی میں، ولی میں، چھوٹے میں، بڑے میں یہ طاقت نہیں ہے. تو اس کے قوانین کی روح سے جو تمہیں فضل پہنچ سکتا ہے وہ اس کو تو اس سے دور کر سکیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ اپنے اس فضل کو اور ضر کو، نقصان کو اپنے بندوں میں سے اپنی مشیت، اور یہاں دوسرا معنی تو اس کے بندوں میں سے جو چاہتا ہے کہ اس پر فضل آئے اس کو فضل سے نوازتا ہے، اور جو اپنے لیے مصائب کے اعمال پیدا کرتا ہے وہ مصائب کی زد میں آ جاتا ہے. 42/30 42 سورہ شورى آیت نمبر 30. جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اے انسانوں تمہارا اپنا کسب ہے، اپنی کمائی ہے. اللہ تمہیں مصائب میں مبتلا کر کے 4:146 اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو عذاب میں مبتلا کر، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا پائے گا؟ حالانکہ وہ تو ہے سراپا رحمت، سراپا حفاظت و نشو و نما کا سامان عطا کرنے والا. اب اس خطاب کے بعد دوسرا خطاب، دین کے بارے میں جو شک ہے اس کو دور کرو. اور دین کہاں سے معلوم ہوگا؟ دین کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا کرائیٹیرین. اے لوگو قل یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس پہنچ گیا حق تمہارے رب کی جانب سے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اور جو کوئی اس حق کے مطابق اللہ کی ہدایت سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا تو اس کا یہ آراستہ ہونا حق کے حوالے سے اس کی اپنی ذات کے لیے نافع ہوگا. ومن ضل، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو چھوڑ دے گا، باپ دادا کی، پیر و فقیروں کی کرامتوں سے، کہانیوں سے، قصوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے گا، فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوگا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور ایسوں کے لیے میں وکیل بننے والا نہیں ہوں. یعنی اللہ کے قرآن سے جو اپنا رشتہ توڑ لے اور اس امید پر بیٹھے رہیں کہ شفیع المذنبین ہماری شفاعت کریں گے، وکالت کریں گے، وہ ہمارے خصیم بنیں گے، تو میں کہ نہیں بھائی میں تمہارا وکیل نہیں بن سکتا. وکالت ہوگی تو اللہ کے قرآن سے، کلام سے، قانون سے. تو جو اللہ کے قانون اور نظام کو توڑتا اور چھوڑتا ہے
میں وکیل نہیں. اور اس ضمن میں رفقاء محترم ایک حوالہ ہم نے سورہ آل انعام کی آیت 104 میں دیکھا تھا، جس میں یہ الفاظ تھے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ. اے لوگوں، روشنیاں، حق کیا ہے؟ روشنیاں ہیں. یہ روشنیاں آ گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ. تو جو ان روشنیوں سے اپنے دل دماغ کو منور کر لے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. اور جو کوئی اندھا بنا رہے گا، اللہ کے نور کو، کلام اللہ کو غلاف میں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے، مزاروں پر، داتاؤں پر اپنا سب کچھ نشاور کرے، قربان کرے، تو اس کا نقصان اس کی ذات کو پہنچے گا. اور آگے یہ الفاظ آئے ہیں رفقاء محترم وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. تو آنکھیں بند کر کے نور قرآن سے اپنا تعلق توڑ کر کھاڈ اور کھائیوں میں گرو گے تو ان کھاڈ اور کھائیوں میں گرنے سے میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا نہیں ہوں. کھاڈ کھائیوں میں گرو گے، میں تمہارے نکالنے کے لیے نہیں آؤں گا. اپنی آنکھیں کھولو، نور قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو وہی جو بات کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں علماء کرام، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش ہو رہی ہے. قدر والا بنانے والا قرآن تو غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا، لیلۃ القدر کی تلاش میں نکلے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. فرمایا اور کوئی مانے یا نہ مانے، تم حق کو قبول کرو یا نہ کرو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. فرمایا کہ اے رسول تو پیچھے پیچھے چل، اے مخاطب قرآن تو پیچھے پیچھے چل اس وحی کے جو تمہاری طرف کی جا رہی ہے، کی جا چکی ہے. وہی قرآن، اس کے لیے رسول پیچھے پیچھے چلنے والا ہے. اور اس کی آیت نمبر 15 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان اتبع الا ما یوحیٰ الی. میں تو بھائی وہی کے پیچھے پیچھے چلنے والا. اور آگے کہا تھا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں بھی اس کی خلاف ورزی کروں تو بڑے دن کی پکڑ سے مجھے کون بچائے. پیشواؤں نے تو یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ مثلہ ماؤ، تو وہ قرآن نے کہا کہ نہیں، اور فرمایا کہ یہ گھاٹی مشکل ہے، یہ منزل مشکل ہے. صرف قرآن کی اتباع کرنا 1400 سال بھی پہلے مشکل، آج بھی مشکل. وَاصْبِرْ کہ ہمت اور جوانمردی کے ساتھ اس موقف پر ڈٹے رہو حتیٰ یحکم اللہ. وہ وقت آ کر رہے گا کہ اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی. اللہ کی کتاب حاکم کے طور پر نو انسانی میں برپا ہو کر رہے گی. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اللہ کی حکمرانی ہی میں نو انسانی کی اصل سعادت ہے، نجات ہے، اس کی ذات کی تعمیر ہے، اور اس کے لیے فلاح اور صحیح معنی میں خود مختاری، وسعت ذات، کشاد ذات اگر ہے تو صرف کتاب اللہ کی حکمرانی میں انسانوں کے خود ساختہ قوانین میں نو انسانی کے لیے نجات و سعادت کا راستہ بند ہوتا ہے، کھلتا نہیں ہے. اس طرح رفقاء محترم سورہ یونس ختم ہوتی ہے. تو ابھی